نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شہادت کا معنی اور مفہوم. ماہ محرم الحرام چونکہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے شہرت حاصل کر چکا ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ آپ کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے. سو میں نے یہ پسند کیا کہ آج کے جمعہ میں محض شہادت کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کی جائے. آج کا خطاب فقط شہادت کے معنی، مفہوم اور اس کے فلسفے سے متعلق ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے سورہ نساء میں سے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا کر دی جاتی ہے. اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ اور ان کی مصاحبت و رفاقت عطا کر دی جاتی ہے. اور یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین. گویا ان 4 طبقات کو قرآن مجید میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے طور پر بیان کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں تیسرا طبقہ قرآن مجید کی روح سے اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے شہداء کا ہے. شہداء اور شہید کسے کہتے ہیں اور شہادت کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال غور طلب ہے. اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ہم نے بعض اہل علم سے یہ سنا اور بعض جگہوں پر یہ پڑھا ہے، اور یہ بات سراسر عدم واقفیت اور کم اطلاع کے باعث ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شخص جان دے دیتا ہے اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا
قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں، اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اسے کتاب و سنت کی روشنی میں معاذ اللہ شہادت نہیں کہتے۔ یہ تصور اپنانے اور پیش کرنے کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہو سکتا ہے، یہ تو بہتر اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کہ نیتوں کے حال سے وہی واقف، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کے لفظ کی اس تصور کے حوالے سے نفی کرنا در حقیقت عظمت شہادت کا انکار ہو جاتا ہے، اور اسے پھر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان کرنا، یہ بالواسطہ اس شہادت کی عظمت اور اہمیت کا انکار ہو جاتا ہے۔ سو پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایسی بات کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہ کرنے کے مترادف۔ احادیث طیبہ میں جا بجا اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو صراحت کے ساتھ شہید قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث آتی ہے کہ شہداء 5 قسموں کے ہوتے ہیں، اور ان اقسام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں ایک شہید جو سب سے بڑا شہید ہوتا ہے وہ ہے الشہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ تو یہاں خالی قتل کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ صراحتاً یہی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، یعنی جان دے دینے والا، وہ عظیم شہداء میں سے۔ اور باقی شہادتیں جو بیان فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ اس سے نچلے درجے کی شہادتیں ہیں جنہیں شہادت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو زہر دی گئی اور وہ شخص مر گیا، وہ شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر مر گیا، وہ شہید ہے۔ دیوار کے تلے یا عمارت کے ملبے کے تلے دب کر مر گیا، وہ شہید ہے۔ لیکن یہ سب شہادتیں شہادت صغریٰ یا شہادت سری، یعنی چھوٹی شہادت کے ذیل میں آتی، اور بڑی شہادت اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا حقیقت میں وہ شہید ہے۔ تو صحیح مسلم میں اور دیگر متعدد کتب حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مقامات پر صحت کے ساتھ یہ مروی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مرنے والا وہ شخص بلا شبہ شہید کہلاتا ہے، اور اس کی موت شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں شہداء کے لفظ سے اس طبقے کو مراد لینا جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جان دے دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی امر مانے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصطلاحاً ایسے ہی مقدس اور برگزیدہ افراد کو شہید کے لقب کے ساتھ ملقب فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ بالعموم شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ شہید کا معنی بالعموم کیا ہے؟ گواہ، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ ایسے شخص کو عام طور پر شاہد اور شہید کہتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے اسے شہید کہنے اور اس کی موت کو شہادت کا نام دینے کا شریعت میں سبب کیا ہے، اور اس کی حکمت و فلسفہ کیا ہے؟ ہماری آج کی گفتگو ان امور سے متعلق۔ حاضرین محترم،
شہادت اور شہید کے لغت و ادب عرب میں کئی معانی، اس کے کئی معانی، ان میں سے پہلا معنی شاہدہ اور شہادت کا اور شہود کا پہلا معنی ہے دیکھنا۔ کیا معنی ہے؟ دیکھنا اور پا لینا، دیکھنا اور پا لینا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے یا رمضان کا چاند دیکھ لے اور اسے پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یعنی جو اپنی زندگی میں رمضان کو دیکھے اور پائے اس کے لیے روزے رکھنا فرض، اگر وہ مکلف۔ تو اس آیت کریمہ میں شاہدہ کا لفظ دیکھنے اور پا لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شہود اور شہادت کا معنی دیکھنا اور پا لینا ہوا، دیکھنا اور پا لینا ہوا، تو شہید اللہ کی راہ میں جان دے کر آخر کس چیز کو دیکھتا ہے اور کس شے کو پا لیتا ہے کہ اسے شہید کا نام دیا جا رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ابھرتا ہے شہادت کے لفظ کے پہلے معنی کے روح سے۔ چنانچہ جب ہم اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو ہم دو چیزوں کو حدیث پاک کی روشنی سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، تو اس کو خصوصی درجات عطا ہوتے ہیں، اس کو آخرت کی خصوصی نعمتیں عطا ہوتی، اس کو جنت میں اللہ رب العزت کے خاص انعام و احسان عطا کیے جاتے ہیں، اور اخروی زندگی کے بلند مناقب اور فضائل اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا ہے۔ اب جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قتل ہو جاتا، جان دے دیتا، اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر اس کے قفس عنصری سے اس کی روح پرواز کرتی، ادھر اس کی جان اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے، ادھر اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ادھر اللہ کے کیے ہوئے سارے وعدے اس کی جھولی میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اخروی زندگی کے جملہ انعامات و احسانات کے حصول میں ایک لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو ادھر وہ قتل ہوتا ہے، ادھر وہ شہید ہو جاتا، یعنی ادھر جان دیتا ہے، ادھر سارے وعدے اللہ کے پا لیتا، اللہ کے سارے وعدے پا لیتا۔ وہ وعدے کیا ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی الشہید ست خصال عند اول قطرۃ من دمہ، کہ شہید، یہاں پھر شہید کا لفظ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں استعمال، کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ پاک اسے 6 نعمتیں وہی عطا کر دیتے، یعنی شہید کا جسد، اس کا مبارک جسم ابھی اٹھایا نہیں گیا ہوتا، ابھی لوگ اسے دفن کرنے کے لیے روانہ نہیں ہوئے ہوتے، بلکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ من اول قطرۃ من دمہ، اس کا پہلا قطرہ خون شہادت کا ادھر زمین پر گرتا ہے، ادھر اللہ کے وعدے کے مطابق 6 نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ 6 نعمتیں کیا ہیں؟ تکفر عنہ خطایا، اس کی ساری زندگی کی خطائیں، اس کے گناہ، اس کی لغزشیں، اس کی غلطیاں اور اس کے ذنوب و سیئات جو اس نے کسی وقت کسی بھی حال میں کیے تھے،
اس کے خون شہادت کے پہلے قطرے کے گرتے ہی ساری معاف کر دی جاتی ہے، ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَيَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، ادھر اس کے خون شہادت کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ادھر پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور جنت کے وہ باغات جس میں جا کر اسے سیر کرائی جانے والی ہے اسے دکھا دیے جاتے ہیں۔ پردے اٹھا کر اسی لمحے اس کے سامنے جنت منکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، تو اللہ کو اپنی جان نذر کر رہا ہے، اس کے بدلے اللہ تجھے کیا مقام عطا کر رہا ہے، وہ جان دیتے ہی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تاکہ تیری روح کو ایک لمحہ بھر کا بھی انتظار گوارا نہ کرنا پڑے۔ سو ادھر جان دیتا ہے، ادھر پا لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اس کے لیے فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص جنت کو دیکھتا ہے اور اسے وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور اسے ایمان کا ایک عالی شان جبہ اور لباس اور قیمتی لباس زیب تن کرایا جاتا ہے، اور اس شخص کا عذاب آخرت اور حساب قیامت اور عذاب قبر سب کچھ اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک پیش کر دی، اب اس سے قبر میں جا کر حساب مانگنے کا کیا جواز ہے؟ حساب تو اسی بات کا مانگا جاتا ہے نا کہ مر ربو کا، نکیرین قبر میں آ کر یہی پوچھتے ہیں نا، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک ہستی کی نسبت کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ بھئی سوال تو انہی نسبتوں سے کیے جانے والے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے آقا کے ارشاد کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان تک لٹا رہا ہے، اس سے اب یہ پوچھنے کی حاجت کیا رہ گئی کہ تیرا رب کون ہے؟ ارے اس کا رب وہی ہے جس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس سے اس سوال کے کرنے کا کیا جواز رہ گیا کہ تیرا دین کیا ہے؟ ارے اس دین کے لیے تو وہ جان لٹا کر آ رہا ہے۔ اس محبوب کی نسبت یہ پوچھنے کا کیا جواز رہ گیا کہ تو اس محبوب کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ ارے اس محبوب کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کے لیے تو گردن کٹا کر آ رہا ہے۔ ادھر وہ جان دیتا ہے، ادھر سب کچھ پا لیتا ہے، تو چونکہ سب کچھ اسی لمحے پا لیتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں شہید، اور شہید کا معنی ہے پا لینے والا۔ شہید کا پہلا معنی کیا ہے؟ پا لینے والا۔ اتنا جلد کوئی کچھ نہیں پاتا جتنا جلد شہید پا لیتا ہے۔ یہ تو ہے پا لینے کے حوالے سے۔ اب دوسرا مفہوم اسی لفظ شہادت میں دیکھنے کا بھی ہے۔ الشہود هو المشاہدۃ، شہود مشاہدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شہود کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اس کو بھی شہود کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو شاہد کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو شہید بھی کہتے ہیں۔ اب اس نسبت سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شہید آخر کسے دیکھتا ہے، کس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی موت کو شہادت قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شہادت تو دیکھے بغیر نہیں ہوتی نا۔ چنانچہ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث پاک کی روح سے یہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس شہید کو موت کے وقت وہ کچھ دکھایا جاتا ہے جو اس کے سوا کسی غیر کو نہیں دکھایا جاتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے حسن مطلق کا جلوہ ہے۔ سارے بندے اپنے تقوی پرہیزگاری میں منتہائے کمال کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے حسن مطلق کے جلوے کے قابل نہیں ہو سکتے سوائے ان کے کہ جس کے لیے وہ اللہ چاہے۔ کوئی بڑا سے بڑا مجاہدہ کر لے، بڑا سے بڑا پرہیزگار ہو جائے، بڑے سے بڑے درجات تقوی میں، ولایت میں، نیکی کے میں طے کرتا چلا جائے، لیکن جس شان سے اللہ کے حسن مطلق کا پردہ شہید کی آنکھوں سے اٹھایا جاتا ہے، اس شان سے وہ نظارہ کسی اور فرد کو نہیں کرایا جاتا۔
ادھر شہید کی روح قصفہ انصری سے پرواز کرتی، ادھر پردے کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور جب روح نکل رہی ہوتی ہے وہ جسم سے نکلتی بعد میں ہے اور حسن الہی کا جلوہ پہلے کرتی ہے، چونکہ وہ اپنی موت کے لمحے ہی اللہ کا دیدار کرتا ہے اور اس کے حسن کے صفاتی جلوے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہید، اس نے حقیقت مطلق کو دیکھ لیا، اس نے حسن مطلق کو دیکھ لیا، تو اللہ کے حسن کے جلوے کی نسبت اسے شہید کہتے ہیں۔ پھر اس کی تائید ایک حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے، جنتیوں سے سوال کریں گے کہ جنتیوں بتاؤ، میں نے اپنی جنت کے حوالے سے جو جو وعدے تم سے کیے تھے کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، میری محبت اور خوف کو دل میں جگا دو گے، میری عبادت و اطاعت کرو گے، میرے دین کے احکام بجا لاؤ گے، تو میں تمہیں جنت میں یہ دوں گا، یہ کچھ عطا کروں گا، یہ عطا کروں گا۔ تو جو جو وعدے میں نے تمہیں جنت میں دیے تھے تم نے پا لیے؟ سب عرض کریں گے باری تعالیٰ پا لیے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا کسی چیز کی کمی میری جنت میں محسوس کرتے ہو؟ جنتی بیک زبان عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں، تیری جنت میں کیا کمی ہو سکتی، کوئی کمی نہیں پاتا، میری ساری نعمتیں اور ساری لذتیں اور ساری راحتیں جو جو تم چاہتے تھے تمہیں جنت میں مل گئی۔ جنتی جواب دیں گے باری تعالیٰ سب کچھ مل گیا۔ جب یہ سوال و جواب ہو رہے ہوں گے اس وقت جنتیوں میں سے ہی ایک طبقہ کچھ خاموش اور مغموم کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم لوگ کیوں خاموش ہو، تمہارے چہرے پر غم کیوں دیکھ رہا ہو، کیا تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ تم کون لوگ؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم شہید ہیں، ہم تیرے شہید ہیں، تم کیوں خاموش؟ وہ جواب دیں گے باری تعالیٰ تیری جنت میں آ کر سب کچھ پایا، تیری ساری نعمتیں فراوانی کے ساتھ مل گئی، لذتیں، راحتیں، سکون کی ساری دولت یہاں مل گئی، لیکن باری تعالیٰ ایک شے یہاں نہیں ملتی، ایک لذت یہاں بھی نہیں ملتی۔ پوچھا جائے گا وہ لذت کیا ہے جو تم میری جنت میں نہیں دیکھتے؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ جس وقت تلوار ہماری گردن پر چلی تھی اور وقت شہادت جب گولی ہمارے سینے میں لگی تھی اور روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی، تو باری تعالیٰ تیری رضا کے وقت جب ہم نے جان دی تو وقت شہادت جو پردہ اٹھا اور جس لطف سے تیرے حسن کا نظارہ نصیب ہوا، باری تعالیٰ اس دیدار کی لذت آج تک جنت میں دوبارہ نہیں مل سکی۔ تو پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ سارے جنتی جنت میں رہنا چاہیں گے، شہید جنت سے واپس جانا چاہیں گے۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر ہماری دل کی مراد پوری کرنی ہے تو ہمیں جنت سے پھر واپس دنیا میں بھیج دے، پھر گردن پر تلوار چڑھے، تیرے حسن کا جلوہ ہو، پھر یہاں آئیں، پھر واپس لوٹا دے، پھر گردن پر تلوار چڑھے، تیرے حسن کا جلوہ ہو، پھر یہاں آئیں، الغرض 10 زندگیاں دے، ہر بار گردنیں تیری خاطر کٹیں اور تیرے دیدار کی لذت کو لے لے کے یہاں آتے رہے۔ تو تیرے حسن اور تیرے دیدار کی لذت جو وقت شہادت نصیب ہوئی تھی وہ تیری جنت میں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس شان سے شہید کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کے صفاتی حسن کے جلووں کا، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک سے اس امر کی یوں بھی تصریح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں آ کر، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جنت میں آ کر کوئی شخص دنیا میں واپس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، جنت میں آ کر کوئی شخص دنیا میں واپس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، الا یتمنی الشہید ان یرجع الی الدنیا، مگر جو شہید ہوں گے وہ ہر لمحہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، اور دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، رب کے لیے کٹ مرنے کے لیے، تاکہ پھر گردن کٹائیں اور اس کے جلوے کی لذت اور نظاروں کے ساتھ پھر واپس آئیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کو وہ لذت
دیدار الہی کی وقت شہادت نصیب ہوتی ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آتی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور نے فرمایا لا یجد الشہید، یہاں بھی شہید کا لفظ قتیل فی سبیل اللہ، لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ شہید کی جب شہادت کا وقت آتا اور تلوار یا گولی اس پر چلتی تو قتل کے وقت شہید کو اس سے زیادہ ہرگز تکلیف نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو معمولی سی چونٹی کاٹ دے تو تکلیف ہوتی۔ جو چونٹی کے کٹے کی تکلیف ہوتی ہے اس سے بڑھ کر شہید کو جان دیتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ بھی تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ جسم پر تلوار جو چلی، اور چونٹی کا کاٹا بازوں کے لیے فقط خارش سا محسوس ہوتا ہے، فقط خارش محسوس ہوتی، گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں لیکن تکلیف اور اذیت سے پاک رہتے۔ یہ کیوں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ وقت شہادت جب پردے اٹھائے جاتے اور وہ حسن الہی کے لازوال جلووں میں گم ہوتے اور وہ حسن مطلق کے لازوال جلووں کے نظارے میں غرق ہوتے اور حسن الہی کے دیدار میں مستغرق ہوتے، تو اس دیدار کی لذت میں اتنے ڈوب جاتے کہ اسی لمحے گردنیں کٹ جاتی ہیں، جسم چھلنی ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب کے دیدار میں غرق رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو گیا، اس لیے ان کو قتل ہونے کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ اس امر کی تصریح ہمیں سورہ یوسف سے قرآن مجید میں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کی نسبت جب زلیخا کو طعنہ زنی کی گئی کہ تو یوسف پر عاشق ہو گئی اور اس کی فریفتہ ہو گئی، زنان مصر نے جب طعنہ دیا تو زلیخا نے خود کو ان کے طعنے سے بری اور پاک کرنے کے لیے اور طعنہ کرنے والی عورتوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت کی اور مصر کی ایسی ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، ان کے ہاتھ میں چھریاں تھما دی، یہ قرآن مجید میں آتا، اور ساتھ پھل دے دیے اور قطاروں میں بٹھا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، چونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی، درخواست کی کہ آپ خدا کے لیے، بے شک میں مجرم سہی، بے شک میں نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، لیکن تو اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، تو ایسے مجرموں کو بھی معاف کرنے والا، اب میری عزت کا سوال ہے، تو ایک بار زنان مصر کے جرمٹ میں سے گزر جا، اور جب یہاں سے گزر ایک لمحے کے لیے چہرے سے نقاب کو پلٹ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالتے، نقاب کو اٹھا دے تاکہ یہ عورتیں تیرے چہرے کو دیکھ لیں، اور جب دیکھ لیں گی تو مجھے طعنہ دینا بند کر دے گی۔ یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے وہاں سے گزرے اور ان سے کہا کہ جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے این اس وقت تم چھریاں چلا کر اپنے پھلوں کو کاٹنا۔ جب یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا اور نقاب چہرے سے الٹا گیا اور ان کے چہرے کا حسن ان کی آنکھوں کے سامنے آیا، انہوں نے چھریاں چلائیں، قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹ گئی، ان کو خبر تک نہ ہوئی، اور حسن یوسف کا نظارہ کرتی رہ گئی اور زبان سے کہتی رہ گئی کہ خدا کی قسم یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بزرگی والا فرشتہ ہے۔ وہ حسن یوسف کے نظارے میں غرق تھی، انگلیاں کٹ گئیں۔ ارے حسن یوسف کو دیکھنے والی عورتیں انگلیاں کٹ جائیں تو خبر نہیں ہوتی، اور حسن الہی کو دیکھنے والی آنکھیں اگر گردنیں کٹ جائیں تو خبر کس طرح ہو سکتی ہے؟ پھر حسن الہی کا جلوہ کرنے والی نگاہیں اگر اس کے دیدار میں غرق ہوں اور گردنیں کٹ رہی ہوں تو انہیں خبر کس طرح چلے؟ اس لیے فرمایا الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ چونٹی جس قدر کاٹتی ہے اور تم محسوس کرتے ہو اس سے بڑھ کر گردن کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ جلوہ حسن الہی ہے، معمولی شے نہیں، جلوہ حسن الہی۔ سونے جلوہ حسن الہی نصیب ہوتا سو وہ شہید کہلاتے، کہ جان دے کر وہ خدا کے جلوے کا سودا کرتے، اللہ کے جلوے کے لیے جان کا سودا کرتے، اور یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کا قرب، اس کا فضل نصیب ہو جائے،
ارے اس کے حسن کی لذتیں نصیب ہو جائیں جان دے کر تو خدا کی قسم بڑا سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا شہید کر گزرتا ہے۔ اسی پہلے معنی کی روح سے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا چونکہ اللہ کے حسن مطلق کے جلووں کا نظارہ کرتا تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا۔ اب آ جائیے دوسرا معنی۔ دوسرا معنی شہادت، شاہدہ، یشہد اور شہود کا کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے حاضر ہونا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ الشہود الحضور المجرد، پہلے تھا الشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا، خواہ مشاہدہ سر کی آنکھوں سے ہو خواہ دل کی آنکھوں سے۔ تو جو مشاہدہ کرتا ہے سر کی یا دل کی آنکھ سے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی الحضور المجرد، الحضور المفرد، فقط حاضر ہونا، اس کو بھی شہادت کہتے ہیں اور حاضر ہو جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا دوسرے معنی کی روح سے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا آخر کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اسے شہید قرار دیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اس کی حاضری کے باعث اسے شہید کہتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں جان دیتا اور ادھر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی اور نیک لوگوں کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کرتی، تو کوئی برزخ میں جاتی، کوئی آخرت میں علیین میں جاتی، کوئی جنتوں کے مختلف مقامات میں جاتی۔ الغرض حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان کے صاحبزادے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ والدہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کا کیا بنا؟ میں نے اسے حضور کی غلامی میں بھیجا تھا۔ حضور نے فرمایا قتل فی غزوۃ بدر، وہ بدر کے غزوے میں شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب ماں پوچھتی ہے آقا مجھے یہ بتا دیجئے اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو پھر میں خوشی سے صبر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے اعتقاد کا عالم کیا تھا! اس لیے کہ غزوہ میں مارا جانا اس کا تعلق تو ظاہر سے ہے، لیکن وہ جنت میں گیا یا نہیں مر کر بھی اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگر تو وہ شہادت کی نیت سے مارا گیا تو جنت میں گیا، اور اگر معاذ اللہ کوئی بھی شخص، میں کسی زید بکر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اگر نیت اللہ کی رضا کی نہ تھی، دکھلاوے کی تھی، غازی کہلانے کی تھی، نام بلند کرنے کی تھی، اگر نیت میں کچھ اور بات تھی تو بے شک غزوہ میں مارا بھی گیا لیکن جنت میں نہ گیا۔ تو نیت دل میں کیا تھی اسے کون جانتا ہے، یہ تو مخفی حقیقتوں میں سے ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی صحابیہ پوچھتی، یا رسول اللہ میرا بیٹا مارا تو گیا لیکن اب یہ بتا دیجئے کہ وہ جنت میں گیا یا کسی اور جگہ؟ اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر میں آہو بکا کرتی ہوں، پھر میں روتی ہوں، پھر میں صبر کیوں کروں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا، اے ام حارثہ سن، جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، ان الجنان فی الجنہ، جنت میں کئی جنتیں ہیں، کئی طبقات ہیں، کئی مدارج ہیں، جنت کے کئی حصے ہیں، لیکن ان نبنا کے فی الفردوس الاعلی، لیکن تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت میں گیا ہے، سب سے اونچی جنت میں گیا۔ پھر وہ عورت خوش ہو گئی۔ اس حدیث پاک کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کی روح جنت کی اونچی جنت میں جاتی ہے، ذکر کیا گیا، لیکن یہ تو اس عورت نے سوال چونکہ جنت کے حوالے سے کیا تھا، سو حضور نے بتا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شہید کی روح کا سفر جنت میں فردوس اعلیٰ پر جا کر ختم نہیں ہو جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو وہ جنتوں کے مدارج طے کرتی ہوئی
اور فردوس اعلیٰ کی سکونتوں کو دیکھتی ہوئی سیدھی اسے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لے جایا جاتا، اور جہاں کوئی نہیں جا سکتا اللہ کی اس بارگاہ قرب میں شہید کی روح کو پیش کر دیا جاتا، اور موت کی ساری مسافتیں ختم کر دی جاتی۔ ادھر روح شہید کی اس جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے، ادھر جنت فردوس کے درجوں میں سے گزرتی ہوئی اللہ کے حضور اس کے دیدار کے لیے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت شہادت شہید کا جسم زمین پر ہے اور شہید کی روح فوق العرش ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو چونکہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، اس لیے زمین پر مرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے باعث شہید کہلاتا۔ اب گرا زمین پر ہے لیکن حاضر خدا کی بارگاہ میں ہو گیا، عرش سے بھی اوپر خدا کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اس لیے اس شخص کو شہید کا نام دیا جاتا۔ کیا نام دیا جاتا؟ اور ایک سبب حاضر ہونے کی نسبت سے اور بھی، شہید فعیل کے وزن پر اس مفعول بھی بنتا ہے، اور شہید کا معنی فقط حاضر ہونے والا ہی نہیں بنتا بلکہ یہ بھی معنی بنتا ہے جس پر دوسرے حاضر ہوئے، جس پر، تو گویا شہید فقط شاہد ہی نہیں بلکہ مشہود بھی ہے۔ تو علماء فرماتے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے کہ جب اس کی شہادت کا وقت آتا تو ہزاروں فرشتے اللہ کی بارگاہ سے اترتے ہیں اور اس شہید کے ارد گرد اس کی مقام شہادت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تلوار لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں لڑ رہا ہوتا اور تلوار اس کی گردن پہ چل رہی ہوتی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہوتی، اور وہ اپنے عز و اقارب کو، اپنے وطن کو، اپنی متاع حیات کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں فرشتے اتر کر کے، باری تعالیٰ اس شخص سے خوف کو ختم کر لے، حزن کو ختم کر لے، اس کی موت کو قبول کر اور اپنی رضا کی دولت عطا کر۔ تو چونکہ اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس موت کو شہادت کہا جاتا ہے کہ جس پر فرشتے حاضر ہوں۔ یہ موت کوئی معمولی موت نہیں ہے، جس کی موت پر فرشتے حاضر ہوں یہ شہید کی موت ہوتی۔ دوستو، فرشتوں کے آنا اور ان کا شہید کی موت کے وقت حاضر رہنا یہ تو ہے عام شہید کی شہادت کا سبب، لیکن ہم اشارہ کریں گے اگلے جمعۃ المبارک میں امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نسبت، اس لیے کہ اور شہیدوں کی شہادت فرشتوں کے حاضر رہنے سے مشہود ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین جب مارکہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے تو فرشتوں کی حاضری کا تو شمار ہی کیا تھا، یہاں خود محمد مصطفیٰ شہید تھے۔ اوروں کی شہادت مشہود ہوئی فرشتوں کی آمد سے، لیکن حسین تیری شہادت مشہود ہوئی خود محمد مصطفیٰ کی آمد سے۔ آقائے دو جہاں خود کربلا میں موجود تھے، اپنے روحانی جسم کے ساتھ، اور اپنے نواسے حسین کی شہادت کا جام نوش کرنے کا نظارہ آنکھوں سے کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے حسین میں نے تجھے اپنے کندھوں پر سواری دی ہے، آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا۔ حسین میں نے تیرے منہ کو اپنی زبان کی مٹھاس دی ہے، آج میری زبان کے چوسنے کی لاج رکھ لینا۔ تیری رگوں میں میری فاطمہ کا خون گردش کرتا ہے، آج اس خون کی لاج رکھ لینا۔ تو علی شیر خدا کی گود میں پل کر آیا ہے، آج اس گود کی لاج رکھ لینا۔ یہ حاضر ہونا کس معنی میں تھا؟ تاکہ اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے، اپنی گود میں کھلائے ہوئے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے نواسے حسین کی شہادت کے وقت اس کی جرت کا نظارہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس طرح استاد محنت کر کے شاگرد کو تیار کرتا ہے، باپ تربیت کر کے بیٹے کو تیار کرتا ہے اس مقابلے کے لیے کہ جس مقابلے میں، جس معرکے میں
اس کی اپنی تربیت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کی تربیت کیا رنگ لائی؟ جب وہ معرکے کا وقت آتا ہے، شاگرد میدان میں جاتا ہے، استاد سامنے بیٹھ کر آنکھوں سے دیکھتا ہے، تاکہ جو کچھ زندگی پر میں اسے سکھاتا رہا، آج شاگرد میرے سکھائے ہوئے کی لاج کیسے رکھتا ہے۔ آقائے دو جہاں نے امام عالی مقام کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلایا۔ حدیث پاک میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہا گیا کہ آقا، حسن و حسین دونوں گم ہو گئے، بڑی تلاش کی، پتہ نہیں چل رہا۔ آقا دو جہاں کھڑے ہو گئے اور قیام فرما ہو کر فرمانے لگے، چلو میرے بیٹوں کی تلاش کرو، اور خود بھی تلاش میں نکل پڑے۔ دیکھتے دیکھتے حضور دور ایک پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے، اور جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی خاک پر ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ کر سو رہے، اور ان کا پہرا ایک بہت بڑا سانپ اپنے پھن کو پھیلا کر ان شہزادوں کا پہرا دے رہا ہے۔ آقائے دو جہاں اس سانپ کی طرف بڑھے، وہ سانپ حضور کے قدموں کی طرف آیا، حضور نے اس سے کچھ گفتگو کی، وہ سانپ بھاگ گیا اور بڑھ کر اپنے شہزادوں کو اٹھا لیا، حسن کو ایک کندھے پر بٹھا لیا، حسین کو ایک کندھے پر بٹھا لیا۔ یہ تاجدار کائنات حسن اور حسین دو معصوم شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا، حسن و حسین مبارک ہو، تمہیں کتنی اچھی سواری نصیب ہوئی۔ آقا دو جہاں فرمانے لگے، فقط سواری نہیں، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ ارے جن کو سوار بناتے رہے زندگی بھر اپنے کندھوں کا، اور کندھوں پر اٹھا کر کھلاتے رہے، آج ان سواریوں کا ثمر، ان کا نتیجہ اور اس کا امتحان دیکھنے کا وقت تھا۔ سو میدان کربلا میں حضور خود شاہد ہوئے، خود تشریف فرما ہوئے، اور شہادت کے رنگ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور اپنی زبان اقدس سے زبان حال میں گویا شاباش دیتے ہوئے حسین کو واپس رخصت ہوئے کہ حسین تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ یہ کہاں سے پتہ چلا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین کی شہادت مشہود تھی، اور اس میں خود حضور اپنے روحانی جسم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مشاہدہ فرمانے والے تھے، اس کی خبر خود ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اس کی خبر خود حضور نے اپنی زبان اقدس سے دی ہے، اور اس خبر کو ہم تک پہنچایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضور کی زوجہ مطہرہ نے بتایا کہ جس دن حسین شہید ہوئے دوپہر کا وقت تھا، وہ حجاز میں اپنے گھر میں آرام فرما ہے، سوئی ہوئی ہیں، مدینہ میں دوپہر کا وقت ہے، سوئی ہوئی، وہ دیکھتی ہیں اچانک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولیتہ التراب وبیدہ قارورۃ وقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، او کما قال، فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں تشریف لے آئے، اور حضور کے سر انور پر اور داڑھی مبارک پر گرد ہے، جس طرح کوئی مسافر گرد والے سفر سے آتا ہے اور چہرے پر گرد پڑ جاتی ہے، اس طرح کی گرد ہے، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے اور شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا ہوا، میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی امام حسین کی شہادت کی جگہ سے آ رہا ہوں، میں مقتل حسین پر تھا، صبح سے اب تک اپنے حسین کی اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا نظارہ آنکھوں سے کر رہا تھا، ابھی حسین شہید ہوا اور اس کا رنگ شہادت دیکھ کر لوٹ کر آ رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹی دی تھی، اور وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے دی تھی۔ جبرائیل امین آئے تھے جب امام حسین معصوم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے، ایک روز وہ حضور کی گود میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین آئے
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور آقا دو جہاں نے ہم سے فرمایا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق یقال لہا کربلا، کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد ملک عراق کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، اور اس خطہ زمین کا نام کربلا ہے، اور مجھے جبرائیل نے اس زمین کی مٹی لا کے دی ہے۔ آقا دو جہاں نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا کر دی، فرمایا ام سلمہ یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، اذا تحولت حاضہ تربت دمن فعلمی ان نبنی قد قتلا، اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، یہ اس کے وقت شہادت کی علامت کے طور پہ عطا کر رہا ہوں۔ ازواج مطہرات تو حضور کی اور بھی تھیں، کسی کو بھی مٹی دے سکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی دے سکتے تھے، سب سے عزیز اور محبوب تر زوجہ تھیں، لیکن تمام ازواج میں کسی اور کو اس کام کے لیے منتخب نہ فرمایا۔ نگاہ نبوت نے اس مٹی کے لیے حضرت ام سلمہ کو منتخب کیا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جب حسین کی شہادت کا وقت آئے گا میری ازواج میں سے سوائے ام سلمہ کے کوئی زندہ نہ ہوگی، ان کو مٹی دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ جب خواب میں میں نے حضور کا یہ ماجرا دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، تو اسی وقت میری آنکھ کھلی، میں لرزہ بر اندام ہو گئی، دوڑ کر اندر گئی، وہ مٹی جو حضور نے امانتاً میرے پاس رکھوا چھوڑی تھی اس کو جو دیکھا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ مٹی خون سے بدل چکی تھی، میں سمجھ گئی کہ میرے آقا کے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت تھا، سو وہ شہید کر دیے گئے۔ تو دوستو باقی شہید ملائکہ کے آنے سے مشہود ہوتے ہیں، لیکن حسین تیری عظمت شہادت پر قربان جائیں کہ تو خود اپنے نانا کی آمد سے مشہود ہو گیا ہے، حضور کی آمد نے تیری شہادت کو شہادت مشہود کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، ہم اب تک لفظ شہادت کے دو معنی بیان کر چکے، آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ بقیہ معنی اور اسی طرح شہادت امام حسین کا ذکر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔